الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون رواہ الامام الہمام المسلم فی صحیحہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 18 دسمبر 2022 بروز اتوار ہے اور آپ کے یہاں ہزارہ ڈویژن ایبٹ آباد سٹی جامع مسجد بلال میں مولانا عثمان صاحب، مفتی حماد صاحب، بھائی اسامہ حنیف صاحب کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، آج میں سفر میں تھا، مجھے گھر سے اطلاع ملی کہ ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا قاضی مہربان رحمہ اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ میں نے سلسلہ قادریہ راشدیہ کے اسباق ان سے لیے ہیں۔ حضرت نے مجھے اجازت بھی عطا فرمائی تھی اور حضرت لاہوری رحمہ اللہ کے براہ راست ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت فرمائی ہے انہوں نے۔ میں آپ تمامی حضرات سے اس بات پر ملتمس ہوں کہ آپ یہاں سے اٹھنے کے بعد بھی اپنے نیک اعمال کا ایصال ثواب حضرت کو کر دیں۔ اللہ تعالی حضرت شیخ کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، رب کریم ان کے حسنات کو قبول فرمائے۔ فطرتاً انسانی فطرت ہے، سیئات ہو جاتے ہیں تو اللہ اس سے درگزر فرمائے۔ میرے دوستو، آج یہاں عظمت قرآن و سنت کانفرنس ہے اور ہماری اسٹیج پر صاحبزادہ حضرت مولانا احمد الحسینی دامت برکاتہم اور خصوصاً حضرت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا خلیل الرحمن نعمانی دامت برکاتہم العالیہ جو میرے مخدوم ہمارے بزرگ تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کے علم میں، ان کی صحت میں، ان کے معاملات میں برکات عطا فرمائے۔ میں آپ کی خدمت میں عظمت قرآن و سنت کے حوالے سے چند معروضات پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو یوں شروع کر رہا ہوں کہ قرآن کریم بھی اللہ کا پیغام ہے اور رسول اللہ کی حدیث بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ قرآن کریم کو بھی اللہ نے نازل فرمایا ہے اور حدیث پاک کو بھی اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 113 رب کریم فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ہم نے اپنے نبی پر جیسے قرآن اتارا ویسے ہی سنت یعنی حدیث پاک حکمت بھی نازل کی ہے، اور قرآن اور حدیث اتار کے رسول کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کو ان علوم سے روشناس کرا دیا جس کے نزول سے پہلے معاملہ نہیں تھا، اور قرآن اور حدیث کا اترنا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت بتاتی ہے کہ جیسے قرآن کریم آسمان سے آیا ہے
ویسے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی آسمان سے نازل ہوئی ہے، بس فرق یہ ہے کہ قرآن میں لفظ بھی اللہ کے ہیں، معنی مطلب و مراد و مفہوم بھی اللہ کا ہے۔ حدیث پاک میں لفظ رسول اللہ کے ہیں، مطلب اللہ کا ہے، باقی وحی خداوندی ہونے میں دونوں ہیں۔ اور میرے دوستو، سب سے بڑا رتبہ استدلال کرنے میں، دلیل پیش کرنے میں قرآن کریم کا ہے، لیکن ایمان لانے میں ترتیب پہلے حدیث پاک کی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جب کسی مسئلے پر، کسی عقیدے پر، کسی نظریے پر جب بندہ دلیل قائم کرتا ہے تو پہلے اللہ کا قرآن بطور دلیل پیش کرتا ہے۔ قرآن کریم کو آیت پڑھ کے اپنے مسلک، اپنے مذہب، اپنے عقیدے اور نظریے کے ثبوت کے لیے پیش کیا جاتا ہے، لیکن ترتیب ایمان اور ہے۔ ترتیب ایمان میں رتبہ اگرچہ قرآن کا بڑا ہے، لیکن ترتیب ایمان میں پہلے ایمان حضور پاک کی حدیث پر لایا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میرے دوستو، اللہ کا قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ہمیں کس نے بتایا؟ بولیے بولیے، کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے بتایا۔ ہم حضور پاک کو سچا مانتے ہیں، صادق المصدوق مانتے ہیں، حضور پاک کی گفتگو حقیقت پہ مبنی مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ حضور کی زبان کو سچا مانا، حضور کی زبان کو حقیقت مانا، تو ہم نے قرآن کو مانا۔ پتہ چلا پہلے پیغمبر کی زبان کو مان کے ہم نے حدیث پر ایمان لایا ہے، پھر قرآن پر ایمان لایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کریم کا رتبہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا رتبے میں پہلے قرآن، درجے میں پہلے قرآن، مرتبے میں پہلے قرآن، استدلال میں پہلے قرآن، لیکن ترتیب ایمان میں پہلے رسول اللہ کا فرمان، میرے پاک پیغمبر کا فرمان اتنی اہمیت کا حامل ہے۔ تو ہم نے کانفرنس میں عظمت قرآن و سنت پہ بات کرنی ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے۔ قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی رحمہ اللہ قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے تعریف قرآن میں 3 چیزیں بتاتے ہیں۔ فرمایا قرآن کیا ہے؟ کہا لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل کیا۔ القرآن هو المنزل علی الرسول والمکتوب فی المصاحف والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ کا قرآن کریم حضور پاک پہ نازل ہوا۔ والمکتوب فی المصاحف، صحابہ کرام نے اس کو لکھا اور جمع کیا۔ والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ، حضور پاک کے دور سے لے کر ہم تک بغیر کسی شک و شبہ کے پہنچا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اگر ہم پہلے جملے کو دیکھیں، القرآن هو المنزل علی الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے۔ میرے دوستو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ نزول قرآن ہوا، یہ بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا فضل ہے، اللہ کا بہت بڑا اکرام و اعزاز و انعام ہے۔ جب پاک پیغمبر پر قرآن آتا تھا تو حضور پاک علیہ السلام پر قرآن کیسے آیا؟ میں عظمت قرآن پہ دلیل دیتے ہوئے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات بطور جھلکی پیش کر رہا ہوں، تفصیل نہیں، صرف جھلکی کے طور پہ۔ آپ لوگ اکثر سنا کرتے ہیں کہ یہ قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ سورۃ الحشر ہے، آخری آیات ہیں۔ رب کریم نے اس سورۃ الحشر میں جو بات ہمیں سمجھائی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ سورت نمبر 160 سورۃ الحشر، 3 رکوع، آخری آیات میں رب نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ
خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. فرمایا قرآن اترتا پہاڑ پر تو پہاڑ میں دو چیزیں پیدا ہو جاتی. نمبر ایک خشوع ہوتا، نمبر دو تصدع ہوتا. خشوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع کا معنی قرآن کریم میں اگر ہم تلاش کریں تو ہمیں مل جائے گا. الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. قرآن کریم نے خشوع کا معنی بتایا. حیا سے نظریں جھکا دو، اسے خشوع کہتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے پہاڑ پر قرآن اترتا تو پہاڑ میں خشوع آتا. کیا مطلب؟ لرأیتہ خاشعا، پہاڑ کی کوئی آنکھ ہے کہ وہ جھک جاتی، پہاڑ کی کوئی نظریں ہیں کہ وہ نیچی ہو جاتی. ہم نے تو پہاڑ کی آنکھیں نہیں دیکھی، ہم نے تو پہاڑ کی نظریں نہیں دیکھی. پھر قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ پہاڑ پر خشوع آتا. میرے دوستو یہ بطور محاورہ استعمال ہوا ہے. بطور محاورہ کا مطلب کیا ہے؟ بطور محاورہ میں لفظ اور ہوتے ہیں، مطلب اور ہوتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے ظلم کا بدلہ ظلم ہے، لیکن یہ لفظی اعتبار میں توافق ہے. حالانکہ ظلم کا بدلہ انصاف ہے، ظلم کا بدلہ ظلم نہیں ہے. تو اللہ نے خشوع کہا ہے تو پہاڑ کی آنکھیں جھکنے کا مطلب یہ ہے کوئی بندہ کہے میں بڑا پاورفل ہوں، مجھ میں ایتھارٹی ہے، مجھ میں قوت و ہمت و طاقت و سکت ہے، میں بڑے بڑے چیزوں کو جھکا دیا کرتا ہوں. اور اس کے بعد جب کمپٹیشن کا ٹائم آئے، مقابلے کا وقت آئے اور وہ اس طرح مقابلہ نہ کر پائے جیسے اس نے دعاوی کیے تھے، جیسے اس نے دعویٰ پیش کیا تھا، اس طرح یہ اپنا پرفارمنس پیش نہ کر سکے. لوگ کہتے ہیں تو نے آنکھیں جھکا دی، ناک کٹوا دی، تو نے ہمیں ضلالت کا منہ دکھلا دیا. یہ بطور محاورہ ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے میرے اندر رب نے وہ طاقت رکھی، وہ قوت رکھی، وہ پاور رکھی، وہ جلال رکھا، وہ روب رکھا، وہ دبدبہ رکھا. میں کلام خداوندی ہوں. میں پہاڑ پہ اترتا لرأیتہ خاشعا، دنیا دیکھتی پہاڑ میرا بوجھ نہ اٹھا سکتا. دنیا دیکھتی پہاڑ کی طاقت سے بس ہو جاتی، پہاڑ کی طاقت کا بس ہو جاتا، وہ بس بے بس ہو جاتا. وہ مجھے قرآن کو اپنے اندر سنبھال نہ سکتا تو گویا بالکل وہ اپنی طاقت پہ اخیر ہو جاتا. لیکن اس سے قرآن نہ سنبھلتا تو گویا اس کی آنکھیں جھک جاتی. لرأیتہ خاشعا، آنکھیں جھک جاتی. متصدعا، تصدع کسے کہتے ہیں؟ لفظی ترجمہ ہے کوئی چیز اندر سے بند ہو، کوئی چیز باہر سے بند ہو، اندر میں کچھ چیز پیدا ہو، مثلا گیسز پیدا ہو یا کوئی کیمیکل کے معاملات میں کوئی چیز پیدا ہو، جو چیز بند ہے وہ بلاسٹ ہو جائے، وہ پھٹ جائے، اسے تصدع کہتے ہیں. میں مثال کے طور پہ شعلۃ الغاز، گیس کے سلنڈر کی مثال پیش کرتا ہوں. یہ جو گیس کا سلنڈر ہے یہ اکثر اوقات بلاسٹ ہو جاتا ہے، یہ پھٹ جاتا ہے. اس کے اندر کیمیکل کے طور پہ کچھ گیسز ایسی پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، نقصان کر دیتا ہے. قرآن نے کہا اگر کلام خدا پہاڑ پہ اترتا لرأیتہ خاشعا، پہاڑ کی آنکھیں تو جھکتی، یعنی وہ قرآن کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکتا. متصدعا، اس میں یوں تصدع پیدا ہوتا، اس میں یوں جلال کلام الہی کی وجہ سے اتنی گرمی پیدا ہوتی، اتنی شدت پیدا ہوتی، اتنی حدت پیدا ہوتی کہ وہ پھٹ جاتا، جس کا ترجمہ ہے ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ تو لفظ ہے ریزہ ریزہ ہونا. اس میں گھس کے ڈیپلی نظر سے دیکھیں، گہرائی میں اتر کے دیکھیں تو مطلب یہ ہے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اللہ کا روب، اللہ کی طرف سے خشیت، اللہ کی طرف سے جلال، اللہ کی طرف سے دبدبہ کلام الہی میں اتنا ہے. تو قرآن نے بتا دیا یہ کلام الہی کی شان ہے. لیکن ایبٹ آباد کے غیوروں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے
बताओ कलाम इलाही पहाड़ पे उतरता, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ ब्लास्ट हो जाता, उसकी आंखें गोया झुक जाती, वो कुरान करीम के बोझ को, कुरान करीम के वजन को, कुरान करीम के रौब को एक्सेप्ट करके कबूल न कर सकता। तो जब पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता, अब हमारा मुसलमान बड़ा आदमी तो बड़ा, छोटा बच्चा भी कलामुल्लाह पढ़ता है, छोटा बच्चा भी जबान से कुरान अदा करता है। बच्चों की जबान में कुरान पढ़ा के हाफिज कुरान बना दिया जाता है, कुरान करीम उनके सीने में बिठा दिया जाता है, वो कुरान पढ़ते हैं। मैं देखता हूँ कुरान बच्चे के सीने में है, इसका दिल नहीं फटता, बच्चे के दिल में है, इसके दिल के दौरे की तकलीफ नहीं होती, ये तो नहीं जलता, ये तो रेजा रेजा नहीं होता, इसको तो ब्लास्ट की तरतीब नहीं आती। क्यों भाई, वजह क्या है? क्या पहाड़ की ताकत से दिल की ताकत बढ़ गई है? क्या पहाड़ की बोझ बर्दाश्त करने की पावर से हमारे सीने में गोश्त का लोथड़ा जो दिल कहलाता है, इसकी ताकत ज्यादा है? आप कहेंगे जी नहीं, ताकत भी ज्यादा नहीं है, कुव्वत भी ज्यादा नहीं है, पावर भी ज्यादा नहीं है, हिम्मत और सकत भी दिल में पहाड़ के बराबर नहीं है। तो फिर वजह क्या है? कलाम इलाही पहाड़ पे आए, रेजा रेजा हो जाए, दिल इंसान में आए तो इंसान का दिल खुश हो जाए। वजह क्या है? रीजन क्या है? सबब क्या है? मामला क्या है? असल बात क्या है? मेरे दोस्तों, असल बात रसूलुल्लाह की जात अक़दस है, असल बात आमना के दुर्रे यतीम की कुर्बानी है, असल बात खातिमुल मुरसलीन की कुर्बानी है। आप कहेंगे कैसे? मेरे पाक पैगंबर ने अपने सीने मुबारक में अपने दिल अक़दस को यूं पेश करके रब्बे करीम की रहमत से सवाल किया, मेरे मौला ये पहाड़ पे कुरान ना आए, ये पहाड़ पे कुरान नाजिल न हो। तेरा मोहम्मद मुस्तफा अपने दिल को पेश करता है, नुज़्ज़िला अला क़ल्बि मुहम्मदिन, मोहम्मद मुस्तफा के दिल अक़दस पे कुरान आएगा, मोहम्मद मुस्तफा के सीने पे कुरान उतरना चाहिए। रिसालत महब इस्लाम ने अपने दिल को पेश किया, मेरे मुस्तफा के दिल पे कुरान उतरता, हुज़ूर पाक के दिल पे कुरान नाज़िल होता, हुज़ूर पाक के दिल में अल काफिर रो जिसको कहा जाता है दिल में कलाम का ताजा हो जाना, हुज़ूर पाक के दिल में आता। पैगंबर सुना देते, बता देते, समझा देते, लिखवा देते, याद करवा देते। पैगंबर के सहाबा जिसे कुरान कहता है फी सुहफ़िन मुकर्रमा मरफूअतिन मुतहहरा बिअयदी सफरा किरामिन बररा, ये वो लोग हैं जिनके पास वो सहीफे हैं जिन सहीफों की इज्जत अल्लाह के फरिश्तों के हां भी मुसल्लम है। मरफूआ बड़ी बुलंदी वाले हैं, और मरफूआ के बाद मुकर्रमा बड़ी इज्जत और तकरीम वाले हैं। बिअयदी सफरा, जिन हाथों ने, जिन कातिबीन वही ने, जिन मोहम्मद करीम अलैहि तहियत व तस्लीम के सहाबा जो पैगंबर का याराना है, अहले बैत जो पैगंबर का घराना है, इन्होंने अपने हाथ से कलाम खुदा को लिखा है। बेईदी सफरा, ये वो हाथ हैं, किरामिन बररा, ये फरिश्ता सिफत लोग हैं। हुजूर के दिल पे उतरता, हुजूर लिखवा देते, वो लिखवाते गए, सहाबा करम लिखते गए। उस वक्त का किरतास मुयस्सर आया, लिख दिया, पत्थर मुयस्सर आया, छीद के लिख दिया। उस वक्त चमड़ा मुयस्सर आया, छीद के लिख दिया, पत्ता मुयस्सर आया, छीद के लिख दिया। रिसालत महब दुनिया से चले गए, उस वक्त अर्ज़ाए अखीरा हुआ। अर्ज़ाए अखीरा का मतलब क्या है? जिब्राइल अमीन आए, रिसालत महब के पास पहुंचे, तकरीबन 99% कुरान करीम उस रमजान में मुकम्मल हो चुका था। अल्लाह के रसूल को कहा, ऐ अल्लाह के रसूल आप मुझे कलाम खुदा सुनाएं, मैं आपको कलाम खुदा सुनाऊंगा। आज तक मेरी ड्यूटी रही, मेरी जिम्मेदारी रही, मेरी जाब रही, अल्लाह से कलाम ले लूं, आपको कलाम दे दूं, अल्लाह से कुरान ले लूं, आप पे कुरान उतार दूं। आज अर्ज़ खैरा है, आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूं। मनसूख आयात को छोड़ के नासिख आयात जो हम में मौजूद है उनकी तिलावत हुई, सहाबा कराम ने याद किया, हुज़ूर पाक ने सहाबा को पढ़ाया। इस्तक़राउल कुरान मिन अरबाइन, इमाम अहमद ने मुस्नद अहमद में जिक्र किया है। हुज़ूर पाक ने उबई बिन काब के लिए फरमाया, ये कुरान का माहिर हज़रत
عبداللہ ابن مسعود کے لیے فرمایا یہ قرآن کا ماہر. اس طرح جملہ صحابہ کرام کو جن کو رسول اللہ نے چاہا اپنے دور میں قرآن کا ماہر, قرآن کا ایکسپرٹ قرار دیا. حضور پاک علیہ السلام جب دنیا سے گئے, یمامہ کی جنگ ہوئی, 1200 صحابہ ختم نبوت کی جنگ پہ ذبح ہوئے ہیں. اس کے بعد جب دیکھا گیا 700 قرآن کا قاری تھا, اب قراء یوں شہید ہوتے گئے. اگلی نسلوں تک کلام جائے گا کیسے, اگلی نسلوں تک قرآن پہنچے گا کیسے؟ ابو بکر صدیق بیٹھے, پیغمبر کے صحابہ, پیغمبر کی آل بیت کو بٹھایا. زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو قرآن کی جمع کی کمیٹی کا سربراہ متعین کیا. قرآن کی آیات منگوائی, رکوع منگوائے, پارے منگوائے, منازل منگوائی, صورتیں منگوائے, حصے منگوائے, تمام کو جمع کر کے بین الدفتین, دو گتوں کے درمیان تجھے اور مجھے الحمد کی الف سے والناس کی سین تک قرآن دیا ہے. 86 مکی صورتوں سے لے کر 28 مدنی صورتوں تک قرآن دیا ہے. 120 پاؤں سے لے کے 540 رکوع تک قرآن دیا ہے. 7 منازل سے لے کر 30 پاروں تک تجھے اور مجھے قرآن دیا ہے. یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے. لیکن سوال یہ ہے, اس کلام خدا میں نہ صحابہ کا سینہ چھلنی ہوا, نہ تابعین کا سینہ جلنی ہوا, نہ تبع تابعین کا سینہ جلنی ہوا, نہ اولیاء, اتقیاء, اصفیاء, فقہاء, علماء نسل در نسل قرآن پہنچاتے, سناتے, سمجھاتے, یاد کرواتے گئے. کسی میں قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے میں دل کو تکلیف نہیں ہوئی. بابا بات کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ قرآن کا اعلان ہے, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. قرآن کریم پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیتا, دلوں کو ریزہ ریزہ نہیں کیا. اور وجہ کیا ہے بھئی؟ وجہ ایک ہے, محمد مصطفیٰ نے سینہ پیش کیا ہے. جلالی کلام جمالی سینے سے گزرا, گرم کلام نرم سینے سے گزرا. اللہ کے جلالی کلام میں جمال آیا, گرمی میں نرمی آئی, حرارت میں برودت آئی, سختی میں معاملہ ٹھیک ہوا. حضور پاک کے دل نے قربانی دی, تکلیف سہی, دقت سہی, ہر قسم کا معاملہ اپنے دل پہ برداشت کر کے تجھے اور مجھے یوں قرآن دیا ہے جیسے قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ. اللہ نے قرآن میں فرمایا میں نے قرآن اتارا شفا بنا کے, مؤمن کے لیے رحمت بنا کے. قربانی محمد مصطفیٰ کی, تکلیف محمد مصطفیٰ کی, دقت و شدت و حدت محمد مصطفیٰ برداشت چلتے چلے گئے. تجھے اور مجھے قرآن دیا ہے, ہم پڑھتے ہیں, ہم جلتے نہیں, ہمیں سکون ملتا. وجہ رسالت مآب کی قربانی ہے, وجہ رسالت مآب علیہ السلام کی تکلیف کو اٹھانا. اور یہ تکلیف ایسے نہیں اٹھی. حضرت ابو بکر صدیق کی مرفوع روایت ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا یا ابا بکر شیبتنی ہود و اخواتہا. سورت ہود اور اس جیسی صورتیں اتری, ابو بکر اس کے نزول نے, ان کے واقعات نے, ان کے مذاکرے نے تیرے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا ہے. میرا جملہ ضائع نہ ہونے دینا. تیرے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا ہے. کیا مطلب؟ کہ میں نے اپنی طاقت, اپنی قوت اس قرآن کے حصول میں لگا دی, اپنی جان کو تھکا دیا. اتنا سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ آیت نمبر 2 رب کریم نے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. محبوبم قرآن اس لیے نہیں اترا کہ آپ خود کو تھکا دیں. حضور نے اپنا سینہ پیش کیا. تو پھر میں جملہ کہوں, ہاں قرآن نے کہا پہاڑوں پہ اترتا, پہاڑوں کو جلا دیتا, ریزہ ریزہ کر دیتا, بلاسٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑوں میں بدل دیتا. لیکن ان پہاڑوں میں طاقت نہیں ہے, ان کی آنکھیں جھکتی, ان کی پاور کا اینڈ ہو جاتا, ان کی طاقت بس ہو جاتی. یہ قرآن کا بوجھ نہ اٹھا سکتے. جس نے اٹھایا وہ محمد مصطفیٰ, محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم ہے. تو میں کھل کے کہوں گا دنیا کے پہاڑوں میں وہ طاقت و قوت نہیں ہے جو اللہ نے طاقت میرے مصطفیٰ کے سینے میں دی. میرے مصطفیٰ کے سینے میں وہ طاقت موجود ہے, وہ پاور موجود ہے,
وہ ہمت موجود ہے، وہ قوت و سکت و اتھارٹی موجود ہے جو دنیا کے پہاڑ بھی اس سے انقا ہے۔ وہ بھی ترستے ہیں بابا، ہمارے پاس تو یہ طاقت نہیں ہے جو طاقت محمد مصطفیٰ کے سینے میں رب نے رکھی ہے۔ میرے دوستو، میں اسی پر جملہ سمجھاتے ہوئے کہتا ہوں توجہ رکھنا، عظمت قرآن یہ ہے، میرے مصطفیٰ نے سینہ پیش کیا، جوانی کو بڑھاپے میں تبدیل کروایا اور قرآن تجھ اور مجھ تک پہنچوایا۔ حضور نے تو ذمہ داری صرف پوری نہیں کی، ذمہ داری پوری کرنے کا حق ادا کر دیا۔ ادیت الامانہ حقا، رسالت مآب نے حقیقت پر مشتمل اس امانت کو امت کے حوالے کر دیا جو امانت رب کریم نے رسول کریم تک پہنچائی تھی۔ میرے دوستو، جب یہ پہنچی اور ہم تک آ گئی، اب ہمارا فرض ہے، ہماری جوانی، ہمارا مال، ہماری طاقت، ہماری قوت، ہماری تعلیم، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا کاروبار اور ہمارے مال جان وقت یہ حضور پاک کے اس قرآن کے پھیلاؤ میں لگ جائے۔ یاد رکھیں، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، بڑا جملہ ہے، میں اکابر کی موجودگی میں آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، یہ حقوق کے مصطفیٰ میں حق ہے۔ لفظ میرے ہیں، مفہوم علامہ خفاجی رحمہ اللہ کا ہے۔ حقوق کے مصطفیٰ میں حق ہے۔ کل قیامت میں پوچھو گی کہ نبی نے تو اتنی تکلیف برداشت کر کے تم تک قرآن پہنچایا، تم نے اس قرآن کے لیے کیا کیا؟ پوچھو گی، اس پر پوچھا جائے گا، سوال ہوگا اس پر۔ اور تو چھوڑے، آیت قرآنی اٹھا لے، سورۃ تکاثر کے آخری آیت اٹھائیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ عن حروف جارہ میں ہے، نعیم پر دو زیریں ایسے تنوین تنکیر کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ نکرہ عموم پہ دلالت کرتا ہے، انگلش میں کہتے ہیں کامن ناؤن، نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، پراپر ناؤن نہیں ہے۔ کیا معنی؟ ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قرآن تو بہت بڑی نعمت ہے۔ جب پانی کے ایک قطرے کے بارے میں سوال ہوگا تو قرآن کے بارے میں نہیں ہوگا؟ تو پھر مجھے بتائیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو قرآن پڑھانے کے لیے نہیں بھیجتے؟ آج ہمیں لوگ کہتے مولوی بن گیا، آپ کہتے ہیں بچے کو عالم بناؤ، کھائے گا کہاں سے؟ عجیب دنیا ہے۔ میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ، قاری بناؤ، مولوی بنے گا، کھائے گا کہاں سے؟ میں نے کہا بابا، الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، جمعہ کے خطبے میں تم حدیث پاک سنتے ہو کہ جب تک اپنا رزق پورا نہیں کرے گا موت نہیں آئے گی۔ تو رزق تو ماں کے پیٹ سے لکھا گیا ہے، رزق مقدر پہ، آخرت محنت پہ۔ آج تم نے الٹ کر دیا، رزق محنت پہ، آخرت مقدر پہ۔ تو بھائی رزق تو لکھا ہوا ہے، وہ تو آ کے رہے گا۔ نہیں مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ پھر میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں کہ جب ہمیں عوام یہ کہتی ہے نا کہ قرآن پڑھائیں گے، مولوی بنے گا، کھائے گا کہاں سے، تو پھر ہم ان سے ایک سوال کرتے ہیں کہ جب کھانے پینے کی باری آتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کون کھاتا ہے؟ سارے نے کہہ دیا، سب نے کہہ دیا، تسی بھی پکایا ہوا ہے، سب سے زیادہ مولوی کھاتا ہے تو پھر اپنے بچوں کو کیا بنائے؟ مولوی بنائے نا۔ پھر تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے، پھر تو کھانے پینے کو کوئی ایشو ہی نہیں ہوگا نا۔ اور خدا کے بندے اتنا کھائیں گے، اتنا کھائیں گے کہ اتنا کھائیں گے شاید کہ وہ وقت سے بھی زیادہ، آپ ایک دن کا زیادہ عالم کھا لے گا، پھر بھی لوگ کھانے کے بعد کہیں گے حضرت آپ نے کم کھایا، تھوڑا اور کھایا۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہے ایسا؟ لوگ کسی کے گھر چلے جائیں، تیسرے دن اگلا کہتے ہیں ٹکریلا میرے تے مسلط ہو گیا، اور مولوی کو منت کر کے کہتے ہیں حضرت ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا آپ ہمارے یہاں تشریف نہیں لائے۔ ہمارے صاحبزادہ صاحب حضرت مولانا احمد صاحب مجھے ابھی فرما رہے تھے، میں نے کہا حضرت آپ کھانا کھائیں؟ حضرت نہیں کھانے لگے۔ میں نے کہا جی کھائیں، کہتے ہیں فلاں 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 جگہ سے لوگوں کے اصرار پر کھانا کھا کے اور مجھ میں گنجائش نہیں ہے۔ یہ عالم دین کی عزت دنیا میں، یہ دنیا میں ہے، لوگ اپنا مال پیش کر کے خود کو ایک تھیک فل کی حیثیت سے سامنے لاتے ہیں کہ حضرت آپ کا شکریہ، یوں اللہ پاک دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ آپ نے ہمارے لیے کرسیاں کیوں لگائی ہیں؟ وجہ دین ہے نا، وجہ قرآن ہے،
وجہ شریعت ہے. یہ دنیا میں اہل علم، اہل قرآن، اہل شریعت کی عزت ہے، قیامت میں اس سے بڑھ کے ملے. جب آپ اپنی اولاد کو عالم حافظ بنائیں گے نا، وہ مصلی امامت پہ ٹھہرے گا، اور جو مصلی امامت پہ ٹھہرتا ہے وہ اس جگہ ہوتا ہے، اس کے آگے تو آگے اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہوتا. نہیں سمجھے؟ اس کے آگے تو آگے برابر بھی کوئی نہیں ہوتا. اس لیے علماء کرام کی عزت اتنی ہے، ان کے آگے تو آگے برابر بھی کوئی نہیں. اور میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے مزید بھی آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، توجہ ہے آپ کی؟ سورے سر ہلاتے ہیں، میں آخر تک پوچھ رہا ہوں، توجہ ہے؟ جزاک اللہ. میں آج پنجاب میں جملہ اپنے صبح گفتگو میں کہہ رہا تھا، میں نے کہا سنیں، عالم کی عزت کرنا سیکھیں، علماء کے آگے بڑھنا نہ سیکھیں. آج کل لوگ علماء کو مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں آتے، مسئلہ بتانے کے لیے آتے. اے مولوی صاحب مسئلہ ایسے نہیں ہے، ایسے ہے تو ایسے ہے نا. اچھا بھی تجھے پتہ ہے تو پوچھنے کیوں آیا؟ بھئی عالم کے پاس خالی دل لے کر جایا کرو، ٹھیک ہے؟ تو آپ خالی دل لے کر تاکہ عالم آپ کو مسئلہ سمجھے. الٹا ہمیں بتاتے ہیں ایسے. تو میں نے عوام کو مثال دی، میں نے کہا مولوی سے آگے نہ بڑھو، پیچھے رہو. تم کہو گے دلیل، میں عقلی دلیل دیتا ہوں، چلو نص کے دلیلیں تو اپنی جگہ. عقلی دلیل یہ ہے کہ جو عالم کے پیچھے ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، جو آگے بڑھ جاتا ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا نماز میں اللہ اکبر کریں، مقتدی پیچھے یا زندہ ہے، اور جس کو آگے رکھا ہوا ہوتا ہے 4 تکبیریں اللہ اکبر، وہ تو گیا مولوی اگے نہیں چلنا. اور یہ بھی یاد رکھے عالم پر امن ہے، دہشت گرد بھی نہیں ہے. یہ بھی ہمارے اوپر ایک الزام ہے، اجی دہشت گرد ہیں. جتنے دہشت گرد پکڑے گئے ہیں، کوئی ہمارے مدرسے کا فاضل تھا، کوئی ہمارے دارالعلوم کا فاضل تھا. عالم پر امن ہے، عالم امن کا درس دیتا ہے، کبھی بھی وہ بدامنی کا درس نہیں دیتا. بلکہ عالم دین اگر روڈوں پہ بھی آئے، عالم دین سڑکوں پہ بھی آئے، اسٹرائک اور احتجاج میں بھی آئے، تب بھی پر امن رہتا ہے. تازہ مثال 2019 کی ہے. قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان حفظہ الرحمان کراچی سے چلے آزادی مارچ لے کر اسلام آباد کی فلک بوس چوٹیوں تک تشریف لائے ہیں. یہ 1500 کلومیٹر کے لگ بھگ کا سفر بنتا ہے، بائی روڈ ہوا ہے، بائی ایئر نہیں. لاکھوں کا قافلہ ساتھ ہے. ایبٹ آباد کے غیوروں، میں نے نہیں دیکھا کسی ایک روڈ میں کسی روڈ کے گملے کو توڑا گیا، کسی ایک دکان کے شیشے کو توڑا گیا، ہم نے نہیں دیکھا. یقین مانیے بھائی افتخار، آپ حیران ہو، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے. وہاں پر جو ہمارے سیکورٹی کے حضرات تھے نا، ادارے والے، پولیس کے، فورسز کے، 1-2 دن تو وہ چوکس ٹھہرے رہے نا. تو انہوں نے 2 دن میں محسوس کیا کہ مولوی دہشت گرد نہیں ہے، ان کا کوئی لڑائی فساد اور دوسرے کے دھنگے کے معاملات نہیں ہے. 2 دن بعد اگر ہماری انصار الاسلام پہرا دیتی تھی تو وہ آرام سے بیٹھے ہوتے تھے. اجی انہوں نے مسئلہ کوئی نہیں. حضرت نہ کوئی باجا تھا، نہ کوئی باجی تھی، نہ کوئی گولا تھا، نہ کوئی گولی تھی، کچھ بھی نہیں تھا. پرامن اس دھرتی پر قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 میں پاکستان دیا ہے. اس وقت سے آج تک مجھے ایک احتجاج دکھائیں جس میں کوئی پھڈا نہ ہوا. تو اس سے پتہ چلا کہ مولوی پرامن ہے، مولوی لڑائی فساد والا نہیں ہے. تو اس لیے مولوی کی قدر کریں، مولوی سے پنگا نہ لیں. اور جو پنگا لیتے ہیں پھر اس کا حشر بھی دنیا دیکھتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. ایسا دنیا حشر جانتی ہے کہ رو رو کر صبح اور شام رونا ختم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ، میں سمجھاتا ہوں کہ مولوی سے ٹکر ہے کیا. سنیں، کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. سورۃ قلم کہتی ہے دنیا میں تمہیں عذاب مل رہا ہے، سمجھ جاؤ آخرت کا تو اس سے بھی بڑھ کے ہوگا. تو اسی لیے قرآن کریم علماء سے پڑھیں اور علماء کرام کو پرامن سمجھے، دہشت گرد نہ سمجھے. دوسرا عنوان، دوسرا ہے عظمت قرآن کے ساتھ عظمت سنت. سنیں، پیغمبر علیہ السلام کی سنت، پیغمبر کی حدیث، پیغمبر کا فرمان اتنی ویلیو، حیثیت، مرتبہ، درجہ، رتبہ، مقام رکھتی ہے کہ اگر کوئی مانے رب کریم اس کو مؤمن کا سرٹیفکیٹ دے. جو انکار کرے رب کریم اس کو بے وقوف فرمائے. آپ کہیں گے کیسے؟ قرآن کریم سورت نمبر 2 سورت البقرہ آیت نمبر 145 سے لے کر 150 تک چلے جائیے. دوسرا پارہ، پہلا صفحہ،
رب کریم نے تحویل قبلہ کو بیان فرمایا، اس میں اعلان فرمایا پیغمبر کریم کو ایک قبلہ ہم نے دیا، شمال کی طرف منہ کر کے حضور نے 17 ماہ نماز پڑھی تھی، دل میں آیا مولا بیت اللہ قبلہ دے دے، اللہ کعبۃ اللہ قبلہ دے دے۔ رب نے فرمایا اے نبی پاک ہم آپ کی مرضی کو سمجھ رہے ہیں، انتظار فرمائیں، ایک وقت آئے گا ہم آپ کے قبلے کی ڈائریکشن چینج کر دیں گے۔ اور وہی آیا، حضور پاک بنو سلمہ بنو حارثہ کے محلے میں مسجد قبلتین میں نماز پڑھا رہے، حکم آیا قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم نے آپ کی طرف کو دیکھا، آپ کی چاہت دیکھی، نیڈ دیکھی، ضرورت دیکھی، حاجت دیکھی، خواہش و تمنی دیکھی۔ رب نے فرمایا فولی وجهك شطر المسجد الحرام، اب منہ بیت اللہ کی طرف کر لو۔ حکم آ گیا، حضور پاک نے منہ فرما دیا، صحابہ بھی پھر گئے۔ جب نماز ختم ہوئی اعلان ہوا، کچھ لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا، ما ولاہم ان قبلتہم التی کانوا علیہا، پہلے والا قبلہ ٹھیک نہیں تھا، کیوں ادھر ادھر منہ کر دیا؟ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہ کبھی وہ، ایبجیکشن، اعتراض، خسر پسر شروع ہو گئی۔ جب یہ باتیں ہوئیں تو قرآن کریم نے جواب دیا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، فرمایا محبوب مصطفیٰ بے وقوف لوگ کہیں گے پہلے قبلے سے کیوں ہٹے، وجہ کیا تھی؟ انہیں کہہ دیں وہ مشرق و مغرب کیوں نہ ہو، شمال و جنوب کیوں نہ ہو، تحت و فوق کیوں نہ ہو، تمام جہات کا خالق و مالک و رازق اللہ ہے، جو اللہ کہے گا وہی کیا جائے گا۔ لیکن یہاں لفظ بڑے غور والا ہے، حضور پاک علیہ السلام کو یہ حکم تو قرآن کے لفظوں میں ملتا ہے کہ کعبے کی طرف منہ کرو، یہ حکم نہیں ملتا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرو۔ تو جو حضور نے پہلے حکم کہاں سے حاصل کیا تھا جو بیت المقدس کی طرف منہ کیا؟ قرآن کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، وہ حکم اللہ فرماتے ہیں ہم نے دیا تھا۔ تو بھئی اللہ کا حکم تو قرآن میں ہونا چاہیے، پورے قرآن میں یہ حکم کہیں نہیں ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرو، تو یہ حکم کہاں ہے؟ یہ حکم حضور پاک کی حدیث میں ہے۔ تو حضور پاک کی حدیث کو اللہ نے اپنی بات فرمایا ہے، یہ ہے پیغمبر کی سنت کی اہمیت۔ علامہ خالد محمود استاد ذی المکرم پی ایچ ڈی لندن رحمہ اللہ، ان کا ایک جملہ پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت استاد محترم علامہ خالد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے سیقول السفہاء، رب نے سفیہ کی جمع بے وقوف جمع میں اتار دیا، پتہ چلا جو پیغمبر کی سنت اور پیغمبر کی حدیث کا انکار کرے اللہ اسے صرف بے ایمان نہیں کہتا، بے عقل بھی کہتا۔ سفہاء پاگل فرمائے، پاگل، اسٹوپڈ پرسن، اسٹوپڈ مین، بے وقوف آدمی ہے جو پیغمبر کی حدیث کا انکاری ہے۔ تو عظمت سنت اتنی ہے۔ اور میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، ایبٹ کے غیوروں غور سے مجھے جواب دینا، ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں؟ حدیث پڑھتے ہیں؟ انا للہ، ہم نماز میں حدیث نہیں پڑھتے، ہم نماز شروع حدیث سے کرتے ہیں، ہم نماز میں 1 درجن سے زائد حدیثیں پڑھتے ہیں۔ ہم نماز جو شروع کرتے ہیں پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک۔ مجھے قرآن کریم کی کسی پارے سے دکھا دیں کس صورت میں ثنا، کس صورت میں؟ تو پوری ثنا قرآن میں نہیں ہے، حضور کے فرمان سے نماز شروع کرتے ہیں۔ تھوڑا آگے آئیں، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ قرآن میں حکم تعوذ ہے، لفظ تعوذ نہیں ہے، الفاظ تعوذ نہیں ہے قرآن میں۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، حکم ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں ہے۔ تو یہ لفظ بھی حضور کے فرمان کے ہیں۔ دوسری حدیث ہو گئی، شمار کرتے جانا۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ قرآن ہے ساری، اس کے بعد بسم اللہ پڑھتے ہیں وہ قرآن ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ قرآن ہے۔ پھر ہم آمین کہتے ہیں، آمین تیسرا نمبر، آمین پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ آمین استجب کے معنی میں ہے، ہاں ایکسپٹ می مائی پریئر، اے میرے مولا میری دعا کو قبول فرما لے۔ یہ جو آمین ہے صحیح بخاری میں قال اتا آمین دعا،
کہ آمین دعا ہے. یہ آمین یہ بھی حدیث پاک میں. اس کے بعد ہم رکوع میں جاتے ہیں, سبحان ربی العظیم حدیث پاک ہے, سمع اللہ لمن حمدہ حدیث پاک ہے. کتنے نمبر ہو گئے؟ 5. اس کے بعد ربنا لک الحمد 6 حدیث پاک ہے. سجدوں میں گئے ہیں, سبحان ربی الاعلی والی تسبیحات تکمیلا, یہ حدیث پاک ہے. کتنی ہو گئی؟ بین السجدتین, 2 سجدوں کے درمیان سنت ہے آپ پڑھو رب اغفر لی وارحمنی, پڑھو ثواب ملے گا. نہ پڑھو نماز پھر بھی ہو جائے گی. تو یہ جو سنت ہے کتنی ہو گئی؟ 8. اس کے بعد پوری التحیات ہے, التحیات للہ والصلوات, پوری کی پوری کسی سپارے میں نہیں ہے, پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے, یہ حدیث ہے. کتنی ہو گئے؟ اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. حکم صلاۃ قرآن میں ہے, درود ابراہیمی کے لفظ قرآن میں نہیں ہے. سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب آیت نمبر 56, صلو علیہ وسلم تسلیما. حکم تو ہے کہ حضور پر درود پاک پڑھو. کیسے پڑھیں؟ وہ حضور نے درود ابراہیمی میں اپنے الفاظ میں فرمایا. تو درود ابراہیمی کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام کی حدیث ہے. کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 10. آگے چلیں, ربی جلی مقیم الصلاۃ, تو چلو آیت ہے. ورنہ کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عمل کے طور پہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا پڑھتے ہیں. کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 11. اور اس کے بعد 2 طرف سلام پھیرتے ہیں, یہ بھی حدیث پاک ہے. کتنی ہو گئی؟ 1 درجن حدیثیں تو ہم نماز میں پڑھتے. آپ مجھے کہتے ہیں ہم نماز میں حدیث نہیں پڑھتے. وہ خدا کے بندے, ہم بطور قرات نہیں پڑھتے, بطور تلاوت قرآن پڑھتے ہیں, بطور قرات حدیث نہیں پڑھتے. ہاں ٹھیک ہے, وہی غیر مطلوع ہے, لیکن یہ نہ پڑھا جائے نماز پوری نہیں ہوتی. تو ہم نماز شروع حضور کی حدیث سے کرتے ہیں, نماز ختم حضور کی حدیث پہ کرتے ہیں. تو عظمت سنت کتنی بڑی چیز ہو گئی, عظمت پیغمبر کی حدیث کی عظمت کتنی بڑی چیز ہو گئی. میرے دوستو, اسی لیے میں ایک حدیث پاک پیش کروں. ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے, حضور پاک علیہ السلام, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ یأتیہ الامر مما امرت بہ او نہیت عنہ فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا او کما قال علیہ السلام. فرمایا لوگوں میں تمہیں ایک فتنے کی آگاہی دے رہا ہوں. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فتنہ آئے گا, ایک شخص بیٹھا ہوگا, تم ویسے نہ بننا. کیسے بیٹھا ہوگا؟ فرمایا لا الفین احدکم, میں تمہیں یوں نہ دیکھوں کہ تم میں کوئی آدمی متکئا علی اریکتہ, اپنے تکیے پہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہو, مراد ہے اس کا کھانا پینا وافر ہو, اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف و دقت نہ ہو, وہ آدمی بیٹھا ہو. یأتیہ الامر مما امرت بہ, اس کے پاس حضور کی حدیث لائی جائے اور فرمایا جائے یہ پاک پیغمبر کا فرمان ہے, مما امرت بہ حضور کا حکم ہے, او نہیت عنہ یہ حضور پاک نے منع فرمایا ہے. فیقول, وہ کہے لا ادری لا ادری, مجھے نہیں چاہیے حدیث, مجھے نہیں چاہیے. ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا, ہم قرآن مانیں گے, ہمیں حدیث نہیں چاہیے. فرمایا یہ فتنہ ہے اور اس سے بچ جا. تو پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتنی اہمیت ہے. اور میرے دوستو, ایک حدیث پاک مزید سننا, رسالت مآب علیہ السلام کی, یہ 4تھی روایت پیش کر رہا ہوں. 4 دلیلیں میں نے اس عنوان پہ دی, عظمت قرآن پہ, 4 اس پہ سننا. 4تھی روایت سنن نبی داؤد جلد نمبر 2 کتاب العلم باب کتابت العلم, حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ راوی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے. پیغمبر کا یہ صحابی قرآن لکھنے کے ساتھ ساتھ حدیث پاک بھی لکھتا تھا. کہتے کل شیء اسمع من رسول اللہ اکتبہ, جو حضور سے حدیث سنتا لکھ لیتا, حدیث سنتا لکھ لیتا, جو بات فرماتے لکھ لیتا, جو غصہ فرماتے لکھ لیتا, جو بات ہوتی نرم گرم لکھ دیتا, حدیث ہے. فنہتنی قریش, مجھے قریش کے اجلہ صحابہ نے روکا, کہ تکتب کل شیء, ہر چیز لکھتا ہے, غصے والی بھی, امن والی بھی, جنگ والی بھی, پیار والی بھی, ہر چیز نہ لکھ. کیوں؟ وَرَسُولُ اللَّهِ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرَّضَى, آپ علیہ السلام کبھی بطور فطرت انسانی کوئی بات غصے میں فرما دے تو وہ بھی لکھی جا رہا ہے. یہ نہ لکھا کر, صرف مسائل لکھے کر. کہتے فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ, میں لکھنے سے رک گیا. فَذَكَرْتُ أَوْ قَالَ فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک کی خدمت میں یہ بات پہنچی, بتایا گیا, مجھے بلایا. عبداللہ گئے, فرمایا اکتب. کیوں رک گیا؟ لکھ.
یا رسول اللہ میں تو اس لیے رکا, مجھے کہا کہ حضور غصے میں فرما دیں. آپ علیہ السلام بطور فطرت انسانیہ کوئی جملہ فرما دینے لکھ, اس لیے رک گیا. فرمایا اکتب فاوما باصبعه الى فی. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رسالت مآب نے اپنی انگلی مبارک کو اٹھایا, اپنے منہ مبارک کی طرف کر کے فرمایا اکتب, عبداللہ لکھو, فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق. میرا اللہ نگہبان ہے, میرے اس منہ کا اللہ پہرے دار ہے, غصہ ہو یا پیار ہو اللہ حقیقت جاری فرماتے ہیں. یہ ہے پیغمبر کا فرمان. تو میرے دوستو رسالت مآب کی حدیث کا انکار نہ کیا کرو, اپنی عاقبت برباد کرنے کے مترادف ہے. ہاں سمجھ نہ آ رہی ہو, اہل علم کے پاس آئیں, اہل عقل کے پاس آئیں, اہل فن کے پاس آئیں, علماء کے پاس آئیں. حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم تشریف فرما ہے, ان کے پاس آئیں. حضرت شیخ آپ سمجھائیں. حضرت سمجھائیں گے, تمہارا ایمان بچ جائے گا. کیوں اپنے ایمان پہ رندہ چلانے پہ بندہ تل جاتا ہے, اجی میں نہیں مننی ہے حدیث ہے. یہ کوئی بات ہے بھائی؟ حدیث پاک کو سمجھانے کے لیے عقل علم دونوں چاہیے. حضرت لاہوری رحمہ اللہ کی زبان میں کہوں, عقیدت بھی چاہیے بصیرت بھی چاہیے. کہ حدیث پاک کے انکار کرنے والوں تمہاری بصیرت بھی ختم ہو جائے گی, عقیدت بھی تم کھو دو گے. میرے دوستو اس لیے خیال کر, امام مالک ابن انس الاصبہی رحمہ اللہ جیسی شخصیت, امام مالک امام دار الہجرہ, حدیث پاک جب پڑھانے آتے نا, روزانہ نیا سوٹ پہنتے, پوری خوشبو کی بوتل لگا کر آ کر بیٹھ جاتے, حدیث پاک پڑھاتے. جب تک حدیث پاک مکمل نہ ہوتی اس وقت تک کوئی اور معاملہ نہ چلتا. کہتے ایک بار وجہو یتلون, چہرے پر رنگ تبدیل ہونا شروع ہوا, پیلا رنگ ہونا لگا. جب حدیث پاک کا درس ختم ہو لوگ اٹھ گئے, شاگرد نے پوچھا حضرت, کہا آجا بیٹا ذرا میری کمر پہ دیکھ کیا ہے. کہتے میں نے دیکھا بچھو تھا جو 16 جگہ ڈنگ مار چکا تھا, اور روزہ پاک پہ بیٹھ کے حدیث پڑھا رہے تھے. میں نے کہا حضرت آپ ہلے بھی نہیں, بتایا بھی نہیں. فرمانے لگے صاحب حدیث کے سامنے بیٹھ کے حدیث پڑھا رہا ہوں, مجھے پیغمبر کے فرمان پہ حیا آیا, اس لیے میں برداشت پر برداشت کرتا چلا گیا. یہ پیغمبر کی حدیث کی ویلیو ان لوگوں سے ہمیں سیکھنی چاہیے. میرے دوستو حضرت مولانا ادریس کاندلی رحمہ اللہ کی تفسیر اٹھائیے, معارف القرآن ادریسی اٹھائیے. آخری حضرت مولانا مالک رحمہ اللہ نے لکھا ہے سورۃ الحجرات آیت نمبر 2, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. فرمائے نبی کی آواز سے آواز بلند نہ کرو. فرمائے یہ حکم صرف حضور پاک کے دور تک نہیں تھا, کہا جہاں آج بھی حضور پاک کا فرمان بیان کیا جا رہا ہو وہاں بھی ادب رسول کا یہی حکم ہے کہ تمہاری دوسری آوازیں اس حدیث پاک سے بلند نہ ہو. میرے دوستو اتنا آداب ہے, تبھی تو ہم نے عظمت قرآن و سنت رکھا. آج مسئلہ یہ ہے لوگوں کو اپنی سمجھ کے مطابق فتویٰ لگانے کا شوق ہو گیا. ہر بندہ بلف ماسٹر بنا پھرتا ہے, ہر بندہ 30 31 32 مار خان بنا پھرتا ہے, جس کے جی میں جو آتا ہے وہ ٹھوک دیتا ہے. نا بابا, یہ اللہ کی بات ہے, رسول اللہ کی بات ہے. میں اسی پر ایک واقعہ سناؤں. حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ استاذ تھے ایک اسکول میں. وہاں ایک استاد رہتا تھا, ان کو علماء دیوبند سے چڑ تھی. اس نے جا کے پرنسپل کو کہا کہ مولوی محمد امین اکاڑوی دیوبندی حنفی ہے اور یہ بندہ درود شریف کا منکر ہے. اے درود نہیں پڑھتے, درود نہیں مانتے, یہ درود نہیں مانتا, اس سے بچ کے رہے. پرنسپل نے بڑا عقل مندانہ کام کیا, دانش مندی سے کام لیا. اس نے اس استاد کو بھی بلا لیا اور حضرت اکاڑوی کو بھی بلا لیا. اب تو دودھ اور پانی ہو جانا تھا, بٹھا دیا. کہا جی بیٹھو, بیٹھ گئے. کہا مولوی صاحب آپ پر الزام آیا ہے کہ آپ درود پاک علماء دیوبند والے نہیں مانتے, سچ ایسا ہے؟ حضرت اکاڑوی نے پوچھا جی کس نے کہا؟ جی ان صاحب نے کہا. انہوں نے کہا جی ہاں ہمیں پتا ہے علماء دیوبند حضور پاک پر درود پاک نہیں مانتے. انہوں نے کہا یہ 100% جھوٹ ہے, ہم نماز میں اتحیات کے بعد درود پاک نہ پڑھیں ہماری نماز پوری نہیں ہوتی, ہم تو درود پاک کے قائل ہیں. جب یہ بات آئی نا, اب حق تو یہ ہے کہ غلطی مان لی جاتی. اس نے پرنسپل نے دیکھا اس کی طرف, کہا آپ بتائیے تو درود پاک پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت بیٹھ کے پڑھتے ہیں, کھڑے ہو کے نہیں. ضد علاج کوئی نہیں. اجی کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے, بیٹھ کے پڑھتے.
یار کیا دماغ دیا تھا رب نے حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ کو. حضرت نے فرمایا جی نہیں, ہم بیٹھ کے بھی پڑھتے ہیں, ہم کھڑے ہو کے بھی پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہ نماز میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں, جنازے میں دوسری تکبیر پہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. اب تو بات پوری ہو گئی. اس نے پھر کہا, وہ کہتے ہیں نا اندر والی نکالی تھی. پرنسپل نے کہا ہونتے مان لے, کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا حضرت ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ بیٹھ کے بھی پڑھتے ہیں, کھڑے ہو کے بھی پڑھتے ہیں, لیکن ایک مسئلہ ہے. انہوں نے کہا ہون کیا مسئلہ رہ گیا؟ تو کہنے لگا جی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھتے. حضرت اکاڑوی نے فرمایا یہ بھی ہم پہ جھوٹ ہے. کہا جی وہ کیسے؟ کہا درود پاک کیا ہے؟ گفٹ ہے, تحفہ ہے, ہدیہ ہے. تحفہ, ہدیہ, گفٹ کا اصول یہ ہے کہ دور سے بھیجا جاتا ہے, قریب سے پیش کیا جاتا ہے یا نہیں ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں. آپ کا بیٹا دبئی میں ہے, ایک ساتھی آپ کے محلے والا آ رہا ہے اور انہوں نے کہا جی کمبل لے لیں حضرت شاہ صاحب, میرے ابا جی کو دا کے دے دینا. کیوں؟ تحفہ دور سے دیا. اور جب وہ بچہ خود آ رہا ہے کمبل لے کر, اب بھجوائے گا یا خود آ کر ابا کو پیش کرے گا؟ دور تھا تو بھجوایا تھا, قریب پہنچ کے پیش کرے گا. حضرت اکاڑوی نے فرمایا درود پاک تحفہ ہے, ہم تحفے کے اصول کے مطابق کرتے ہیں, بے اصولیاں بے اعتدالیاں نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں, اللہ ہم سب کو مدینہ طیبہ لے گا, اللہ آپ کی برکت سے ہمیں ملے گا. ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر, ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلال. اللہ ہم سب کو حضور پاک علیہ السلام کا مدینہ دکھائے. تو کہا ہم یہاں ہیں, آمین آمین جزاکم اللہ, بار بار آمین آمین. میرے دوستو یہ صرف محبت کے لفظ نہیں ہیں, میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, ضبط کا بندھن ٹوٹ جاتے ہیں. آپ ایک دفعہ مدینہ طیبہ جائیں تو صحیح. بندہ خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اس مقام پہ اس شخصیت کے سامنے ہوں جس کے لیے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا. روزہ اقدس پر وقت ہے تو میں ایک واقعہ عرض کر دوں اسی حوالے سے. بھائی احمد بیٹھے نا, تو مجھے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ سے براہ راست اس کے خاندان کی ان کی نسبت ہے. حضرت قاضی ارشد الحسینی دامت برکاتہم کی پہلی بیعت جو ہے وہ حضرت لاہوری سے ہے, حضرت ان کے والد محترم کی. 1962 میں ان کا انتقال ہے, 61 میں حضرت کی عمر 9 سال تھی جب انہوں نے بیعت کی تھی. تو ایک خاندان ہے, مجھے حضرت لاہوری یاد آ جاتے. میں جب مدینہ طیبہ میں تھا نا, پہلی مرتبہ پہلی دفعہ جب گیا, آپ کو پتہ ہے جب بندہ پہلی دفعہ جاتا ہے تو پہلے جب نہ گیا ہو نا تو پہلے بندے کو ترستا ہے یار, ترس ہوتی ہے کہ ہم جائیں وہاں پہ. اور جب ایک بار دیکھ کے آتا ہے پھر دوبارہ جانے کے لیے تڑپتا ہے. ابھی مجھے سب کہہ رہے تھے نا کہ ہم 22 کو جا رہے ہیں. یقین مانیے میں پتہ نہیں کیا بات کر رہا تھا, میں نے ساری بات روک کے ان سے پوچھا. میں نے کہا کیسے جانا ہے, کیسے آنا ہے؟ مدینہ ہے نا یار. کہتے نا آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے بزرگ مجھے وہاں ملے. پہلی مرتبہ جب میں گیا, سننا والا واقعہ ہے مسلمانوں, میں بات پوری کر رہا ہوں, توجہ رکھنا. آنے دے بچے کو, آنے دے, آ جاؤ بیٹا. پتہ نہیں کوئی میرے متعلقہ چیز ہونی ہے, چلو بسم اللہ. وہ مجھے ملے اور مجھے فرمانے لگے مفتی صاحب آپ روزہ پاک پہ سلام پڑھنے تو جائیں گے؟ ابھی ہم ہوٹل میں آئے تھے. تو میں نے کہا جی ہاں. کہتے ہیں ہم اکٹھے جائیں گے. میں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے. کہتے ہیں ایک بات بھی عرض کرنی ہے آپ کو کہ ہمارا خاندان حضرت لاہوری کا یہاں مدینہ طیبہ کا میزبان تھا. حضرت لاہوری جب تشریف لائے تھے انہوں نے روزہ نبوی پہ حاضری کی اپنی ایک عادت بتائی تھی کہ وہ آپ کو بتانی ہے, اس کے بعد ہم روزہ پہ سلام پڑھیں گے. میں نے کہا جی بہت اچھا, بتائیے. انہوں نے کہا آپ جو روزہ پہ جائیں گے کیا کریں گے وہاں پہ؟ تو میں نے پوری ترتیب عرض کی جو ہم نے شریعت میں پڑھا ہے کہ روزہ پاک پہ جو بندہ جائے تو کسی کے گھر خالی ہاتھ نہ جائے, درود پاک کا تحفہ لے جائے, قرآن کریم پڑھ کے حضور پاک کی خدمت میں لے جائے, حضرات شیخین کے پاس لے جائے, جن دوستوں نے سلام دیے ہوں وہ پہنچائے. تو میں نے ساری اور استشفاء کرے رسالت امام کی خدمت میں پوری بات پیش کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, سب پہ ٹھیک کر دو. کہا ایک چیز رہ گئی. کہا میں نے کہا کیا؟ میں نے بڑا سوچا, میرے پاس جواب نہیں تھا, سیدھی بات ہے, جتنا مجھے پتا تھا میں نے سنا دیا. مجھے کہنے لگے کہ حضرت لاہوری فرماتے تھے میرا ایک ذوق ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہ حضور پاک کے سامنے جب حضرت لاہوری جاتے تو وہاں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ
میں نے سلام بھی پڑھ لیا، درود بھی دے دیا، آپ کو دوستوں کے سلام پہنچانے تھے وہ بھی دے دیے، اور جن دوستوں نے استشفاء یا اپنی جو بھی پوری بات ہو گئی۔ اب ایک چیز رہ گئی ہے، آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کو کہا تھا کہ اگر آپ میرے کان میں میرے چچا کلمہ پڑھ لیں تو میں اکیلا آپ کے ایمان کا گواہ قیامت میں کافی ہو جاؤں گا۔ تو کہا یا رسول اللہ، اب میں آپ کے روزے پہ حاضر ہوں اور میں کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کی تجدید کر کے آپ کو ایمان کا گواہ بناتا ہوں۔ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اللہ کی قسم۔ کہا پھر حضرت لاہوری حضور پاک کے روزے پہ کلمہ طیبہ پڑھتے اور اپنے ایمان کی تجدید کرتے۔ سنیں ایمان کی تجدید کر کے حضور پاک کی خدمت میں عرض کرتے، یا رسول اللہ، یہ جو میں سلام پڑھ رہا ہوں اور یہ جو میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، یہ آپ کو اپنے ایمان کا گواہ بنا رہا ہوں اور امانت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ کا نام صادق اور امین ہے، آپ سچے بھی ہیں، امانت کے رکھوالے اتنے ہیں کہ جن کافروں نے آپ کے گھر کا گھراؤ کیا تھا ان کے باپ داداؤں کی امانتیں اس وقت بھی آپ کے پاس تھی۔ یا رسول اللہ، اس فقیر امتی، اس حقیر و غریب امتی کی یہ امانت بھی اپنے پاس سنبھال لیں، قیامت میں اللہ تعالی کے دربار پہ میں آپ سے لوں گا اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک جملہ حضرت لاہوری محبت عظمت صحابہ میں ڈوب کے فرماتے کہ ہمیں شریعت بتاتی ہے کم از کم شاہدان ہونے چاہیے، 2 مسلمان گواہ ہوں جو لین دین کے معاملے پہ گواہی دیں۔ تو کہا یہ نصاب بھی اس روزے میں پورا ہے۔ لاہوری فرماتے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، آپ دونوں ہمارے اس معاہدے پہ گواہ ہو جائے، کل قیامت میں دربار الہی میں آمد علی کے ایمان کا سوال ہوگا، میں حضور سے اپنے کلمے کے ایمان والی گواہی لے کر اگر دربار الہی میں پیش کروں گا، آمد علی کو جنت جانے میں کوئی نہیں روک سکتا۔ کیا سعادت ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرما۔ تو روزہ پاک پر تو ایسی چیز ہوتی ہے۔ وہیں آئے میں حضرت اکاڑوی کو جملہ سنا رہا تھا، بات ادھر آ گئی۔ حضرت اکاڑوی نے اپنے پرنسپل سے کہا کہ حضرت یہ مجھے کہتا ہے کہ تم کھڑے ہو کے بھی درود پڑھتے ہو، بیٹھ کے بھی پڑھتے ہو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھتے، تو انہیں بتا دیں کہ درود تحفہ ہے، تحفے کا اصول ہے، دور سے بھیجا جاتا ہے، قریب سے پیش کیا جاتا ہے۔ ہم ادھر حضور مدینہ میں تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی، اللہ تیری طاقتیں ہیں، تو حضور تک درود پہنچا دے۔ اور جب رب توفیق دے روزہ اقدس پہ حاضری کی، پھر ہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک ایھا النبی، یہ پڑھ کے حضور پاک کو اپنے ہاتھوں سے تحفہ پیش کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اس لیے تحفے کا اصول ہے۔ تو اس کے جواب کے بعد اس استاذ کو اعتراض کرنے کی علماء دیوبند پہ جرت نہ ہوئی، لیکن میری بات کا مطلب لوگ گھر میں بیٹھ کے مسئلہ کہے نا تو حل نہیں ہوتا۔ آپ کو بھی کوئی عقیدے پر، عمل پر، کسی مسئلے پر سوال ہو، اپنے شیوخ کے پاس آؤ، اپنے اکابر کے پاس، اپنے بڑوں کے پاس آؤ، آ کر ان سے پوچھو، ان سے سمجھو، خدا کی قسم ہمارا ایمان بچ جائے گا۔ ورنہ تو کوئی غامدی کا مقلد بنتا پھر رہا ہوگا، کوئی انجینئر کے پیچھے لگا ہوا ہو رہا ہوگا، کوئی ایران کا، کوئی توران کا، کوئی ادھر اور کوئی ادھر، صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہوں گے۔ عجیب دنیا، انٹرنیٹ کا زمانہ، لوگ کہتے ہیں جی انجینئر نے کہا، میں نے کہا کوئی تھلی بنانے کا مشورہ دیا، کہتے نہیں، اور گلی بنانے کا مشورہ دیا، جی نہیں، اور اس چھت پر کتنی بوری سیمنٹ لگے گی یہ بتایا، جی نہیں، تو پھر انجینئر ہے وہ دین کا مسئلہ بتائے گا؟ یار کم از کم عالم حافظ قاری ہو، پھر انجینئر ہو، تب دین پر بولے۔ ایک اللہ عالم نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، قاری، حافظ تو چھوڑو، اللہ حافظ ہے وہ، ایک ہوتے حافظ، ایک ہوتے اللہ حافظ، ایک اللہ حافظ ہے، اس کو تم نے صرف انجینئر، جسٹ انجینئر وداؤٹ عالم، اس کو تم نے اپنے دین میں مقتدا بنایا۔ ایک شخص نے مجھے کہا کہ مولانا انجینئر بات نہیں کر سکتا، میں نے کہا کر سکتا ہے لیکن اپنی انجینئرنگ میں، دین کے بارے میں نہیں۔ ہاں اس کو دین کے بارے میں بات کرنے کا شوق ہے، علماء کے پاس آ جائے، عالم بن جائے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔
اچھا کہتے ہیں کس فرقے کا بنے؟ میں نے کہا کسی فرقے کا بن جائے. اجی چھڈو کسی فرقے کا تو عالم ہونا نا, کسی کا بن جائے بابا, عالم تو بنے. عجیب بات ہے دنیا میں, کہو میں بقرہ عید پہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں اور پھر کہو میں بکری بھی نہیں بنتا. چاچے کون سی بات ہے تیری؟ پھر کہو نہ میں بھیڑ بنوں یا بکری بنوں, اور بھی کوئی تو بنے گا تو. عجیب. اچھا صرف انجینئر, ہاں انجینئر کے ساتھ عالم ہونا, مثلا حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم انجینئر بھی ہیں, حافظ بھی ہیں, عالم بھی ہیں, قاری جی بسم اللہ سب کچھ ہے سر آنکھوں پہ. اجی تو صرف انجینئر ہے, تیرا کی کام میں دین گل کرنا؟ تو بھائیو اگر آپ علماء کے پاس نہیں آئیں گے تو اس طرح پھر بندہ ذلیل ہوتا ہے. اللہ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے, عظمت قرآن و سنت ماننے کی, سمجھنے کی, سننے کی, سمجھانے کی اللہ تعالی ہمیں یہ ترتیب عطا فرمائے. یہ اسی بارے میں سوال ہے جس بارے میں نے بات کر لی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں علماء سے جوڑے رکھے تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی, ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.